وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی قاری غلام اکبر۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام بہت اہم ہی پیغام ہے، بہت امپورٹنٹ پیغام ہے۔ وہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اور دوسرا رکن اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر اور ان کی نبوت پر ایمان لانا، اور تیسرا اسلام کا اہم رکن زکوٰۃ ادا کرنا اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا، اور چوتھا رکن اسلام کا بیت اللہ کا حج کرنا اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، آپ حج کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اور پانچواں رکن اسلام کا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ میرے ویوزر اور میرے بھائی عزیز، یہ اسلام کے 5 ارکان تھے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ اب سوال یہ ہے، بہت سارے ایسے عزیز ہیں سوشل میڈیا پر آنے والے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، آپ کی پہچان کیا ہے، تو وہ حضرات کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے اسلام کے متعلق بھی آپ جانتے ہو کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ پیغام دیا، ہمیں بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے ساتھ میرے ایک عزیز بھائی بیٹھے ہیں، وہ اسلام کے ارکان کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سوال کریں گے؟ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اس کو آپ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے، تاکہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ چلتا، یعنی کہ سادہ عام لفظوں میں، کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون سے ہیں۔ میرے بھائی نے سوال کیا، میرے بزرگ، کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان آپ نے تفصیل سے بیان کیے، تو آپ ان کو سادہ لفظوں میں بیان کریں۔ تو میں آپ کے سامنے ان ارکان کو سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں جو اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان ہیں۔ شکریہ قاری صاحب۔ قاری صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید کے بارے میں آپ بتانا چاہیے۔ توحید یہ جو اسلام کا پہلا ارکان ہے، کس کی کیا فضیلت ہے، کہ توحید کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے۔ میرے بھائی نے میرے بزرگ سوال کیا توحید کسے کہتے ہیں؟ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، کہ دنیا کائنات کے اندر رب، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، آسمان و زمینوں کا مالک، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک، خالق نہیں ہے۔ جی شکریہ حافظ صاحب۔ اچھا حافظ صاحب، ایک اور یہ سوال ہے، ان 5 بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جو روزہ ہے، روزے کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہر حالت میں، یا اس میں کوئی بھی چھوٹ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ بھائی نے کہا روزے کے متعلق آپ تفصیل تھوڑی سی بتا دیں کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے۔ میں آپ بھائی کو جواب دینے چلا ہوں۔ میرے بزرگ دیکھو، روزہ ویسے مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے لوگوں، آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے، اور فائدہ بھی ساتھ بیان کر دیا، روزہ رکھنے سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔
لیکن آگے بیان کیا وہ منکان مریضاً او علی سفر، جو بندہ مریض ہو یا سفر پر ہو اور شرعی سفر بھی بنتا ہو 73 کلومیٹر، تو اس کا روزہ چھوڑنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ اگر رکھ لے تو اس کی مرضی، چھوڑ دے تو بعد کے اندر اس کی قضا ہوگی۔ اور دوسرا بیان فرمایا جو بندہ مریض ہے، یعنی اس کی مرض اتنا ہے اگر روزہ رکھے تو اس کی مرض بڑھ جائے گی، یا ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا اور اطباء نے اسے مشورہ دیا کہ روزہ آپ نہ رکھیں، آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت نے اسے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ جب صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو روزوں کا آپ قضا کر سکتے ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے مریض ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے تو اس پر روزوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، جسے شیخ فانی کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکام بھی ہیں جن سے روزے کا کفارہ بھی آتا ہے، اور بہت ساری ایسی یعنی چیزیں اور احکام بھی ہیں اور ایسی صورتیں بھی ہیں جن صورتوں میں روزے کی قضا بھی لازم آتی ہے۔ شکریہ قاری صاحب۔ قاری صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیا وہ مسلمان کے زمرے میں نہیں آتا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا؟ دیکھو میرے بھائی، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کو لازم یاد کرنا تو انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ جب انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسلام کی جتنی لوازمات ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ اب بھائی نے جو سوال کیا بیایا قاری صاحب، اسلام کے جو ارکان ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں توحید کو مانتا ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا، تو شریعت اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب باتوں کا علم رکھنا ضروری ہے اور سب اسلام کے ارکان کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اسلام سے بندہ نکل رہا ہے تو اگر وہ کہتا ہے باقی احکام ارکان کو میں مانتا ہوں لیکن ان میں سے نماز کو نہیں مانتا، نماز والے حکم کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تھینک یو قاری صاحب، تھینک یو۔ میرے گزر میں نے جو کہا اور آپ نے سنا اور میرے عزیز نے سوال کیے اور اس بھائی نے بھی سنے، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہم سے تو اللہ معاف فرمائے، اور مزید اللہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے گزر اگر آج کا ہمارا پیغام اور میسج آپ کو اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔